اچھا، نوجوان نسل بڑی پریشان ہے، انزائٹی ڈپریشن نے جکڑ دیا، کیا کرے وہ؟ دیکھیں یہ چیزیں تو گلوبلی ہر جگہ ہی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، گلوبلی بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس کا ایک واحد حل یہی ہے جی کہ ہمیں ریلیجن کی طرف ہی رخ کرنا پڑے گا. بالکل. کیونکہ یس سائیکالوجی از دیئر، سائیکیٹرسٹ آر دیئر اور اینٹی ڈپریسنٹس آر دیئر، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. میں بھی سائیکالوجسٹ ہوں، میں نے پورا ڈگری کی اس میں، تو انکار نہیں ہے. لیکن ٹرسٹ می کہ جو ریلیجن آپ پہ اثر کر سکتا ہے نا، جو نبوی دعائیں ہیں، جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایک فریم ورک ریلیجن نے دیا ہے، نماز کا، مسجد میں جانا، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا، وہ کرنا پڑے گا. ورنہ یہ ڈپریشن دیکھیں پوری دنیا میں بڑھتی ہی جائے گی. تو ایک تو اس کا بہت اسٹریٹ حل ہے مذہب کی طرف رجحان، ٹھیک ہے، مذہب کی طرف رخ کیا جائے، روحانیت کی طرف آنا. روحانیت کی طرف آیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور یوتھ کو گائیڈ کرنا چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں، ریزیلینس کے بارے میں، اوور کمنگ ٹراما کے بارے میں. ہمارے پوڈ کاسٹ بہت زیادہ ہیں اس ٹاپک پہ، تو یہ اس پہ جتنی بات ہوگی اتنا اچھا ہے انشاءاللہ. اور اس میں ایون یونیورسٹیز کا کردار ہے، مینٹل ہیلتھ کانفرنسز کروائیں اور ایکنالج کریں اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو، پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ دیکھو جنریشن گیپ کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تمہارے درمیان، تمہارے بچوں کے درمیان. کئی بار پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے نا وہ سختی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے میں بہت پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں. تو پیرنٹنگ میں بھی ہے گائیڈنس، ایجوکیشن سسٹم کا رول ہے اس میں، آپ لوگوں کا رول ہے، اینکرز کا، ٹی وی چینلز کا، کہ وہ اس موضوع کو اٹھائیں انشاءاللہ. باقی دیکھیں سب سے بڑا حل مذہب کی طرف. کوئی آل راؤنڈر وظیفہ بتا دے جس میں رزق، پریشانی، تنگی، ہر طرح سے نا، وہ کہتے ہیں کہ تمام کا حل وہ ایک ذکر کے اندر ہو، کہ مطلب نوجوان وہ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ان کا فائدہ ہو جائے. ایسے کئی اذکار ہیں. دیکھیں سب سے بڑا تو ہے استغفار، اور وہ سمپل استغفر اللہ واتوب الیہ، لیکن یہ کہ وہ بڑی فوکس سے ہو. امام ابن حجر تھے غالباً، ان کے پاس ایک شخص آیا، یا مے بی امام غزالی تھے، اینی وے ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ نا مجھے رزق میں تنگی ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک آیا اس نے کہا کہ مجھے بے اولادی ہے، تو انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کرو. اسی طرح ایک آیا اس نے کہا کہ میرے گھریلو مسائل چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. اسی طرح ایک آیا اس نے کہا کہ ہمیں مالی پریشانی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک کو کہا استغفار کرو. تو اینڈ میں وہ آڈینس نے پوچھا کہ امام صاحب ہر ایک کو استغفار، مطلب یہ آپ نے ہر مسئلے کا حل ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ سورہ نو میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو، کہ اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ بارش برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں بیٹوں میں اضافہ کرے گا، بیٹیوں میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ویلتھ بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اکانومی بہتر کرے گا. تو یہ سارے جو ہیں استغفار کے ماشاءاللہ ہمیں ملتے ہیں فضائل، اور حدیث میں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کی کثرت بڑھا دے اللہ تعالیٰ ہر ڈیفیکلٹی سے وے آؤٹ نکالتا ہے اس کے لیے. وے آؤٹ سے مراد ہے کچھ نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا رزق بڑھاتا ہے، اور وہاں سے اسے دیتا ہے کہ اس کی توجہ بھی نہیں جا سکتی، یعنی اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، وہاں سے اس کا رزق کھولتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. تو دیکھیں یہ ایک تو گو ٹو ذکر ہے استغفار کثرت سے، 100 بار کر لیں دن میں استغفر اللہ توب الیہ، جتنی زیادہ کریں گے اتنا بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی کئی دعائیں ہیں. حصن المسلم ایک ایپ آپ کے توسل سے میں نام بتا دیتا ہوں، حصن المسلم HISNULMUSLIM، یہ ایپ سٹور پہ ہے، اینڈرائڈ بھی اور ایپل بھی. یہ دعاؤں کی اپلیکیشن ہے، اس میں ہر سچویشن سے ریلیٹڈ کمپریہنسو دعاز ہیں، اس کو ایکسپلور کریں تو بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. بہت کچھ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو AI ہے یہ فتنہ ہے، یا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال بھی ہے؟ صحیح. تو یہ تو بتا دیں واقعی یہ دجال ہے، آنے والے وقت میں پتہ چلے یہی دجال ہے. دیکھیں فتنہ ہے، اور فتنے کو سمجھ لیں، فتنہ اکثر لوگ سمجھتے کوئی گالی ہے. فتنے سے مراد ہے ایسی چیز جو آپ کو بہت مشکل میں ڈال دے اور ٹیسٹ اور ٹرائل ہو بہت آپ کے لیے، دیٹ از کالڈ فتنہ. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ فتنہ ہے، کیونکہ اس پہ تو اب AI کے ایکسپرٹس خود بھی بات کر رہے ہیں، یعنی وہی لوگ جو اس کو بنانے والے ہیں وہ بھی اس کے ڈینجرز ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کچھ میں فتناز اس کے آپ سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو کریٹیوٹی کو بہت زیادہ ایک چیلنج ملنے والا، ہیومن کریٹیوٹی کو.
ہماری جنریشن جو ہے نا وہ پہلے ہی بہت سست ہو رہی ہے. تو ہر چیز جب اے آئی کر دے گی تو ہیومن کریٹیوٹی ارریلیونٹ ہو جائے گی. یعنی پینٹنگ بھی وہ بنا دے گی, پکچر بھی وہ بنا دے گی, پوسٹر بھی وہ بنا کے دے دے گی آپ کو, ٹھیک ہے نا, ایسے پورا وہ لکھ دے گا, ہر چیز وہ آپ کے سامنے کر دے گا, بک پڑھ کے سمری آپ کے سامنے بیان کر دے گا. تو دیکھیں یہ کوئی فطرت والی چیز نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دو. ہاں اس کے کچھ یوزز بھی ہیں, کوئی حرج نہیں. دوسرا اس کا بہت بڑا خطرہ ہے جو میٹاورس ہے اور جو ایپل ویژن ہے, وہ دجالیت سے میں ریلیٹ کروں گا. کیونکہ دیکھیں دجالیت میں انسان ایلوژنز میں ہوگا بہت زیادہ. اچھا, دجالیت ایز اے ورڈ, یعنی ایلوژن کو دجالیت کہتے ہیں نا. بالکل. ایلوژن کیا ہے کہ آپ کی ریئل لائف جو ہے نا وہ بہت ہی بیکار ہے, لیکن آپ نے ایپل ویژن میں اپنی لائف بہت کول بنائی ہوئی ہے. یعنی وہ گاگلس پہن کے, وہ ویژن پہن کے آپ نے ہر چیز اپنی سیٹ کر لی ہوئی ہے. یو کین ایون کریٹ یور اون گرل فرینڈ آن اے آئی. مطلب آپ جو ہے اپنی پوری گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں اے آئی پہ. تو دیکھیں لوگ ایسا نہ ہو شادیاں ہی نہ کریں. سمجھنے کی بات ہے نا, لوگ شادی کے کنسیپٹ سے پہلے ہی متنفر. وہ کہیں گے شادی کیا ضرورت ہے, ایک روبوٹ پکڑو اے آئی والا, بس ٹھیک ہے, سارا کہنا وہ آپ کا مانے گی, آپ کی پسند کی بات کرے گی, سیلف پلیجر بھی دے گی. اللہ معاف کرے اگر بات سوچی جائے تو یہاں تک بھی بات جائے گی. ہو رہا ہے یہ تو ہو رہا ہے. اور میٹاورس آپ دیکھیں کہ وہ پھر پورا ورچوئل ورلڈ ہے. ہماری جو جنریشن ہے جس کا پہلے ہی 10 آور اسکرین ٹائم ہے, یہ جو ینگ بچے ہیں, تو میٹاورس جب آ گیا, یہ ایپل ویژن جب عام ہو گیا, تو یہ تو 16 گھنٹے ان کا جو ہے وہ ہوگا. پھر خواب بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ ایک ایلوژنس کا ورلڈ ہے. جو ایلوژنس کی طرف انسانیت چلا جائے گا تو پھر وہ فطرت سے بہت دور چلا جائے گا. تو جا فطری چکا ہے, لائف اسٹائل تقریباً جا چکا ہے. اور اس سے ڈپریشن بڑھے گی, مینٹل ڈس آرڈرز بڑھیں گے, پرسنالٹی کے ڈس آرڈر سامنے آئیں گے, اسپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, فیکنس بڑھے گی انسانیت میں, ٹھیک ہے نا. تو بڑے اس کے سوشل ایشوز ہیں. تو یس, ان دیٹ کانٹیکسٹ اٹ کین بی کالڈ دجالیت. یہ میں ضرور کہوں گا. علی بھائی پھر دجال کی کیا ضرورت ہے؟ سارا کچھ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. وہی جو دجال نے آ کے کرنا ہے, اے آئی کر رہی ہے, سارا کچھ وہی ہو رہا ہے. پھر دجال نے آ کے کیا مطلب آ کے بتانا ہے کہ یہ آئی میری تھی, یا بس یہی کرنا سمپل ایز اے کریکٹر؟ یہ تو میں پکا میرا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے سب کا کہ وہ ایک کریکٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک شخص ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے آنا ہے. تو وہ اس کے یہ ٹولز ہو سکتے ہیں. یعنی اس کے پاس میرے نزدیک بہت بلیک میجک بھی ہوگا جو احادیث سے کافی بات ثابت ہوتی ہے. اس کے پاس کوئی ہائی فائی ٹیکنالوجی بھی ہوگی, شیاطین اور جنات بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, جن کو وہ سامنے کھڑا کر دے گا. انسان ڈسیو ہو جائے گا, یہ میرے ماں باپ سامنے کھڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہت بڑا ڈسیور ہوگا, بہت بڑا ڈسیور, جس کی لوگ یوں بات مانیں گے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, ایلون مسک. میں نہیں کہتا ہوں دجال ہے, لیکن ایلون مسک آج کوئی بات کر دے, کوئی اسٹیٹس ڈال دے, پوری دنیا بلائنڈ فالوئنگ کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو دجال بھی کچھ ایسا ہی کریکٹر ہوگا کہ اس نے کوئی بات کی اور لوگ بھاگیں گے کہ بس یہ, کیونکہ ہی از دا گریٹ ڈسیور. ٹیکنالوجی میں ہی آئے گا دجال. اتنی ٹیکنالوجی ہوگی جتنی ابھی ہے, اور اس پیک پہ جائے گی. ہاں جی, محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ اور بہت سائنس میچ ہو رہے ہیں نا پری دجالک ٹائمز کے. گلوبل فیمن آئے گا ایک, پھر مسلم لینڈز میں ٹرموائل کا سائن ہے, پھر شام کے علاقے میں وارز کا تذکرہ ہے, پھر یہ جو گریٹر اسرائیل ہے یہ بہت بڑا سائن ہے جو بننے جا رہا ہے. تو اب محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس کا ٹائم قریب ہے, اور ظاہر ہے پھر وہ پیک آف ٹیکنالوجی کے ٹائم پہ ہی آئے گا اور ڈسیو کرے گا لوگوں کو بہت زیادہ. حلیہ بھی بتا دیں اس کا, وہ آپ نے ایک جگہ بتایا بھی ہے گنگریالے بال, وہ دوبارہ بتا دیں. اصل میں وہ اس میں ڈفرینس ہے اسکالرز میں. ایک گروپ آف اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ انیشیلی تو بہت ہینڈسم بن کے آئے گا, لیکن بعد میں سم ہاؤ کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو وہ اس طرح کا بن جائے گا جو حدیث میں حلیہ ہے, کہ اس کی آنکھ انجرڈ ہے یا بلائنڈ ہے, ٹھیک ہے, جس طرح پہلے صحیح آئے گا. یہ ایک گروپ آف اسکالرس کہتے ہیں. میں صرف ویو بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن دوسرے گروپ آف اسکالر کہتے ہیں نہیں, وہ بالکل اسی طرح آئے گا جیسے حدیث میں مینشن ہے. یعنی مسکولر مین ہوگا, شارٹ اسٹریچر ہوگا, گنگریالے سے بال ہوں گے, اور ریڈش کلر ہوگا کمپلیکشن, اور آنکھ جو ہے وہ ایک کانی ہوگی, یعنی پروٹیوڈنگ آؤٹ ورڈز لائک اے گریپ. رائٹ آئی کا ذکر آتا ہے نا, لیفٹ سے دیکھ سکے گا. تو دیکھیں احادیث میں تو یہ حلیہ ہے, اور بہتر یہی ہے کہ ہم لٹرل ہی رہیں, تو بہتر ہے کہ ایسا ہی اس کا حلیہ ہوگا. روبوٹ بھی تو ہو سکتا ہے, ہونے کو تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں حدیث میں یہی اشارہ ملتا ہے انسان ہوگا.